متاع جان از قلم فاریہ چشتی پارٹ نمبر 4۔ قاضی منصور علی خان آج بہت خوش تھا کیونکہ اس نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا۔ اس کے باپ نے جو رشتہ طے کیا تھا اس نے اس رشتے کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا تھا۔ گزشتہ دن انابیہ کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اختلافات کے بادل چھٹ چکے ہیں۔ شازم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی ہوئی انابیہ پر پڑی۔ سرخ کم خواب غرارے ساتھ ہی ہیوی جولری میں وہ ہمیشہ سے منفرد اور حسین نظر آ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں سامنے دیوار پر لگی ہوئی شازم منصور علی خان کی تصویر پر ٹکی ہوئی تھی۔ شازم بیڈ کے نزدیک آیا۔ انابیہ کے چہرے پر موجود تاثرات دیکھ کر وہ چونک گیا۔ انابیہ، کریم مت آنا شازم منصور علی خان، مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نے ایک پل میں شازم منصور علی خان کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ سامنے بیڈ پر موجود لڑکی کے دل میں غلط فہمیوں کی تبیض تہ جمی ہوئی ہے۔ بے فکر رہو انابیہ، مجھے تمہارے قریب آنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس کا اطمینان بھرا رویہ کچھ دیر پہلے کہے ہوئے الفاظ پر حقیقت کی مہر ثبت کر گیا۔ اگر میں یہاں موجود ہوں تو مجھے اس کی ہار مت سمجھنا شازم منصور علی خان۔ انابیہ ایک پل کے لیے ہار نہیں مانتی۔ انابیہ غضنفر، تمہارے چہرے پر موجودہ تاثرات اس بات کے گواہ ہیں کہ جنگ جاری ہے۔ بہتر نہیں کہ تم ایک بار دل میں موجود شک و شبہات کو دور کر لو؟ شازم نے ایک کوشش کی۔ شازم منصور علی خان، یہ شک نہیں، حقیقت ہے۔ کچھ ہی دن بعد یہ حقیقت جو مجھ پر آشکار ہوئی ہے تمہارا اصل روپ دنیا دیکھ لے گی۔ انابیہ کاٹ دار لہجے میں بولتی بیڈ سے اتر گئی۔ شازم منصور علی خان، مجھے یہاں دیکھ کر خوش ہرگز مت ہونا۔ تم نے مجھے حاصل ضرور کر لیا ہے لیکن کبھی پا نہیں سکو گے۔ کبھی میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تمہاری اصل حقیقت سب پر آشکار کر دوں گی۔ اس کے لہجے پر شازم نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے انابیہ کی نازک کلائی اس کی گرفت میں تھی۔ شازم منصور علی خان، عام مردوں کی طرح ہرگز نہیں انابیہ غضنفر، عورت کو دیکھ کر اس کی قربت کے لیے ترسنے والا۔ تم شرعی طور پر میری بیوی ہو لیکن دن سے میں تمہارا یہ سجا سمرا روپ میرے دل میں تلاطم برپا نہیں کر سکتا، نہ ہی تمہارا یہ حسین چہرہ مجھے اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے، کیونکہ شازم منصور علی خان ہمیشہ خالص کو پسند کرتا ہے۔ جب میں ایک ہستی کے لیے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تو اسے اپنا ہوتے ہوئے بھی اپنا نہ پا کر اس کی طرف نظر ڈالنا گوارا نہیں کروں گا، کیونکہ محبت کو پانا مجھے خواہش ہے۔ کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہوں یہ تم دیکھ لو گی۔ اگر تمہارے نزدیک محبت کی تکمیل قرب حاصل کرنا ہی ہے تو تمہاری سوچ پر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی کلائی پر اپنی گرفت سے آزاد کر کر وہ ایک نگاہ غلط ڈالے بنا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ انابیہ کے دماغ میں اس کے کہے ہوئے الفاظ شور مچانے لگے۔ آنکھ کھلتے ہی انابیہ کی نظر وال کلاک پر پڑی۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ پل اسے اس کمرے سے مانوس ہونے میں لگے۔ خالی کمرہ اس بات کا گواہ تھا کہ شازم جا چکا ہے۔ انابیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی ہوئی شازم کی تصویر پر پڑی تو وہ اٹھ کر تصویر کے قریب آ گئی۔ کاش شازم منصور علی خان، جتنا تمہارا چہرہ خوبصورت ہے اتنا دل بھی خوبصورت ہوتا۔ اس کی تصویر کے پاس پہنچ کر اس نے سرگوشی کی۔ ماما کہتی ہیں کہ شازم کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ماما نے تمہیں بچپن میں دیکھا تھا۔ بی بی جان نے صرف اور صرف اس لیے تمہیں میرے ساتھ رخصت کروا کر یہاں لائیں کہ جائیداد کا بٹوارا نہ ہو۔ اور شازم منصور علی خان، تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہ سوچا، اپنی بی بی جان کی چالوں میں ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ مجھ سے نکاح کا علم ہوتے ہوئے بھی تم نے اپنی کزن سے نکاح کر لیا۔ انابیہ کی نمناک لہجے میں خود کلامی کی لگتا ہے بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ شوق آواز پر انابیہ نے پلٹ کر دیکھا۔ زارا کے ساتھ دو لڑکیاں اور کھڑی ہوئی تھیں۔ زارا، تمہاری بھابھی نے ابھی چینج بھی نہیں کیا جبکہ بی بی جان اپنی بہو کے ساتھ ناشتے کے انتظار میں ہے۔ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کے کہنے پر انابیہ شرمندہ ہو گئی۔
کرن تمہاری صبح بھی 11 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، جبکہ ابھی صرف 10 بجے ہیں۔ یسرا کی بات سن کر کرن وہاں سے بنبناتی ہوئی چلی گئی۔ بھابھی آپ جلدی سے فریش ہو کر آتے ہیں، چھوٹی ماما اور نبیل انکل کی فیملی آپ کا ناشتہ لے کر آئی ہیں۔ ماما آ رہی ہیں، انابیہ ایک پل میں سب کچھ بھول بھال کر خوشی سے پوچھنے لگی۔ جی بالکل بھابھی، آپ تیار ہو جائیں۔ زارا نے سر اسبات میں ہلایا تو انابیہ خوشی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ بھابھی نے مائنڈ تو نہیں کیا کرن کی بات کو؟ ڈونٹ وری یسرا، بھابھی کی نیچر ایسی نہیں کہ وہ ذرا سی بات پر برا مانے۔ زارا کی بات سن کر انابیہ نے پیچھے مڑ کر زارا کے ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ دیکھنے میں وہ لڑکی قبول صورت تھی، اس کے چہرے کا بھولا پن انابیہ کو چونکا گیا۔ کیا سوچ رہی ہیں بھابھی آپ؟ یسرا نے اسے مخاطب کیا۔ نتھنگ۔ انابیہ سر نفی میں ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے دماغ میں مسلسل سوال اٹھ رہے تھے۔ ولید، آر یو شور کہ وہ ردا انعامی ہے؟ آف کورس سرس، میں جانتا تھا پہلے سے، آپ ہی نے تعارف کروایا تھا۔ اس کو وہاں دیکھ کر میں حیران ہوا تھا، اس لیے اس کی طرف بڑھا۔ ان لوگوں کا اصل دھندا کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ علم ہو سکا؟ سر وہاں بڑے پیمانے پر جوا ہوتا ہے، ان کے کچھ ایجنٹ جگہ جگہ ہیں جو لوگوں کو پھانس کر وہاں لاتے ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ جان بوجھ کر ہارتے ہیں، اسی بیچ انہیں ڈرگز کا عادی بنایا جاتا ہے۔ وہاں پر لوگ چرس کے سگریٹ استعمال کر رہے تھے، بعد میں وہ اپنا کھیل شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے خلاف مزاحمت کرتا ہے تو وہ انہیں مروا دیتے ہیں، اور غلطی سے اگر کوئی جیت بھی جاتا ہے تو ان کے بندوں سے جوئے میں تو کلب کے باہر نکلتے ہی سنسان جگہ پر اس پر حملہ کر کے رقم لوٹ کر اسے مار کر لاش ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ مائی گاڈ، کلب کی آڑ میں یہ لوگ کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں اب تک؟ نجم بختیار ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولے۔ ردا انعام کے وہاں ہونے کی اصل وجہ احترام علی خان کا بیٹا شیراز ہے، جسے وہاں شہری کے نام سے جانتے ہیں۔ ویری ویل ڈن ولید۔ نجم بختیار اس کی اب تک کی کارکردگی سے بہت خوش ہوئے۔ احترام علی خان اور اسماعیل خان کو کئی بار ساتھ میں دیکھا گیا ہے، ان دونوں کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ تم اپنے آدمی اس کے پیچھے لگاؤ، اس طرح کہ ان لوگوں کو شک نہ ہو۔ ڈونٹ ویری سر۔ شازی منصور علی خان کا کل ریسیپشن ہے۔ اسماعیل خان مدعو ہیں یا نہیں؟ آئی ڈونٹ نو سر۔ ولید نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی محبوبہ دل نواز سے پتہ کرو۔ محبوبہ دل نواز؟ ولید نے حیرت سے نجم بختیار کے الفاظ دہرائے۔ تمہاری حریم جان مکین دل۔ نجم کے شوخ لہجے پر وہ ایک دم چپ کر گیا۔ سر پلیز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ولید رحمان ہم سے نہیں چھپ سکتے۔ اس کا تذکرہ سنتے ہی تمہارے چہرے کی چمک بڑھ گئی، جبکہ تم اس بات سے انکار کر رہے ہو۔ سر پلیز، ہم اپنے کام پر دھیان دیں، یہی ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ ولید نے چلاکی سے بات بدلنا چاہی۔ شادی، بیوی، بچے زندگی کا ایک خوبصورت سچ ہے ولید رحمان، اس سے آنکھیں مت چراؤ۔ اگر وہ تمہارے لیے پاگل ہے تو تمہارے لیے بھی اس کے دل میں جذبات ہیں۔ نجم بختیار کے اسٹیک انداز میں اس نے حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا جو زیر لب مسکرا رہے تھے۔ اسماعیل خان اگر مدعو ہوا تو وہاں ضرور آئے گا، اس پر نظر رکھنا۔ اوکے سر، میں شازم سے پتہ کرتا ہوں۔ شازم کے اپنے فیملی سے اچھے ٹرمز نہیں ہیں، کیونکہ وہ احترام علی خان وغیرہ کو پسند نہیں کرتا۔ اسماعیل خان مدعو نہ ہوا تو یہ حیرت کی بات نہ ہوگی۔ ان لوگوں پر نظر رکھو اور مجھے رپورٹ کرو، یہ کیس بہت اہم ہے۔ I will try my best, sir. I trust you. Thank you, sir. ولید سلوٹ کر کے نجم بختیار کے آفس سے باہر نکل گیا۔ شازم منصور علی خان اور انابیہ غضنفر کا ولیمہ شہر میں 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد کیا گیا۔ بی بی جان فنکشن میں بظاہر تو بہت خوشی شریک نظر آ رہی تھیں، لیکن شازم کے پہلو میں انابیہ کو موجود دیکھ کر ان کے دل کی کیا حالت ہو رہی تھی، اس بات سے صرف اور صرف وہ آگاہ تھی۔ امبرین اور تبسم بے حد خوش تھیں، آج دونوں کا دیرینہ خواب پورا ہوا تھا۔ فنکشن میں موجود سبھی افراد کے چہرے پر خوشی تھی۔ شازم منصور علی خان اور انابیہ غضنفر کی سبھی تعریف کر رہے تھے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ دونوں ایک ساتھ بے حد اچھے لگ رہے تھے۔ انابیہ نے ایک نظر شازم کے چہرے پر ڈالی۔ انابیہ اس کے ساتھ 2 گھنٹے سے ہی تھی اور اسے اس بات کا بخوبی محسوس اور احساس تھا کہ اس نے انابیہ کی طرف ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ پورے دن سے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔
امبرین سے ملنے کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد پارلر میں چلی گئی تھی. فوٹو شوٹ کروانے کے بعد وہ اس کے ساتھ تھی. شاذم نے اس کے ساتھ چند تصویریں ہی کھنچوائی تھیں. زارا کے اصرار کرنے پہ اس نے ٹکا سے جواب دے دیا کہ 7 تصویروں سے زیادہ دل کا ہونا چاہیے اور ہم 7 کافی ہیں. انابیہ اس کے طنز کو بخوبی سمجھ گئی تھی. شاذم، میں سٹیج پر جانا چاہتی ہوں. اتنی دیر سے وہ مہمانوں کے درمیان تھی. ہیوی ڈریس میں وہ خود کو تھکا تھکا محسوس کر رہی تھی. شاذم نے ایک بار بھی اس کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا اور اس کا دل اداس ہو گیا. شور. اگلے ہی پل اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جو محض دنیا کو دکھانے کے لیے پکڑا ہوا تھا. بھابھی، میں لے چلتی ہوں آپ کو. شاذم کے اشارہ کرنے پہ زارا اس کے قریب آ گئی. میٹیلک شیڈ میں ہیوی گاؤن پہنے، میک اپ اور جولری میں انابیہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی. ہائے شاذم، اتنا لیٹ؟ ولید کو دیکھ کر اس نے شکوہ کیا. سوری یار، میں بزی تھا. انفیکٹ تم جانتے ہو کہ آج کل میں اس کیس میں کتنا مصروف ہوں. خدا تمہیں کامیاب کرے. شاذم نے دل سے دعا دی. بھابھی تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ شٹ اپ یار، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شاذم نے اسے خفگی سے گھورا. شاذم، کیا اسماعیل علی خان اس فنکشن میں مدعو ہے؟ احترام علی خان نے انہیں انوائٹ کیا ہے. اچھا. شاذم کا جواب سن کر اس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا. ولید، کچھ لو. شاذم نے اسے ڈرنکس کی طرف اشارہ کیا. سوری یار، میں ڈنر ہی کروں گا. اس نے ویٹر کو اشارے سے منع کیا. اوکے یار، انجوائے دا پارٹی. میں بھابھی سے مل کر آتا ہوں. شاذم کے ساتھ ولید بھی اسٹیج کی طرف بڑھ گیا کیونکہ زارا بھی اس کے ساتھ تھی. انابیہ، میٹ مائی بیسٹ فرینڈ ولید رحمان. شاذم کی آواز پر زارا نے نظریں اٹھائیں. کتنے دن بعد وہ دشمن جاں کو قریب سے دیکھ رہی تھی. اٹس فار یو بھابھی. ولید نے گفٹ اس کی طرف بڑھایا. تھینک یو. انابیہ نے گفٹ تھام لیا. ولید آنٹی اور نمنا نہیں آئی اور آج نہ ہی اسفر کے نام پر بے ساختہ یسرا نے پہلو بدلا. ایکچولی یار، اسفر اپنی سٹڈیز کی وجہ سے نہیں آیا اور ماما اور نمرا خالہ کے گھر ہیں. ان کی بیٹی کی شادی ہے. ولید نے زارا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا. بی بی جان کچھ خواتین کو لے کر ان کی طرف آئیں تو زارا سٹیج سے اتر گئی. ویسے بھی وہ ولید کی نظروں سے دور جانا چاہتی تھی، بہت دور. ولید کی نظریں چاروں طرف ایک ہی ہستی کو تلاش کر رہی تھیں. بہت دن ہو گئے تھے زارا نے اسے کال یا میسج نہیں کیا تھا. نئے کیس کے سلسلے میں وہ بھی کافی بزی ہو گیا تھا. نجم بختیار کے الفاظ اس کے دماغ میں بار بار گردش کر رہے تھے. نجم بختیار ایک ہی نظر میں زارا کے لیے موجود محبت دیکھ چکے ہیں. نجم بختیار نے اس سے یہاں تک کہا کہ وہ اس کیس کے بعد شاذم سے بات کریں گے. ولید نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ زارا شاذم منصور علی خان کی بہن تھی تو اس کا جگری دوست تھا. اپنے دوست کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ زارا سے بھی بے اعتنائی برت رہا تھا. لیکن اب اس کے دل میں موجود جذبات سر اٹھانے لگے تھے. ہائے زارا. ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی. زارا کے قریب پہنچ کر دھیرے سے بولا. ہیلو. زارا جواب دے کر وہاں سے جانے لگی. زارا پلیز رکو. اس کا ارادہ بھانپ کر ولید جلدی سے بولا. جی فرمائیے. تم ایسا کیوں بیہیو کر رہی ہو زارا؟ ولید رحمان، آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں بار بار میری راہ روک رہے ہیں؟ زارا میں جانتا ہوں اس دن میں نے غلط. ولید رحمان، آپ کو اس بات کا کب سے احساس ہونے لگا؟ آپ کیا کیا بولتے رہے ہیں اس بات کی آپ کب سے فکر کرنے لگے؟ اس کے طنزیہ انداز میں ولید کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی. زارا میں سوری بول رہا ہوں اس دن اپنی بات پر. ولید رحمان، میں نے تمہاری راہوں میں آنا چھوڑ دیا ہے، تم بھی میری راہ روکنا چھوڑ دو. اس کی بات کا ٹکر تیز لہجے میں بولی اور وہاں سے چلی گئی. ولید حیرانگی سے اس کے رویے کو دیکھ رہا تھا. آج سے پہلے اس نے زارا کا یہ انداز نہیں دیکھا تھا. ایکسکیوز می یسرا. ولید کچھ ہی دوری میں موجود یسرا کی طرف بڑھ گیا. مجھے آپ سے بات کرنا ہے. سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر اس نے اپنا مدعا بیان کیا. یسرا کرن سے معذرت کر کے اس کے ساتھ چل دی. یسرا، اف یو ڈونٹ مائنڈ، میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں زارا کے متعلق؟ زارا کے متعلق؟ یسرا نے حیرانی سے اس کے الفاظ دہرائے. جی، زارا کا رویہ مجھ سے بہت چینج لگا. اس کی وجہ کیا ہے بتا سکتی ہیں؟ ولید بھائی، زارا آپ سے محبت کرتی ہے. کیا آپ اس بات سے واقف نہیں؟ اس کے سوال کے جواب میں یسرا نے جواب دیا.
محبت آنکھوں سے خود بخود بیان ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ اظہار کی متلاشی ہوتی ہے۔ اس کی اداسی کی وجہ میں آپ کی بے اعتنائی سمجھ رہی تھی، لیکن آپ مجھ سے وجہ پوچھ رہے ہیں۔ یسریٰ کے جواب پر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ ولید بھائی، اگر آپ کے گریز کی وجہ شازم ہے تو آپ اپنے دوست کو ابھی تک سمجھ نہ سکے۔ سبھی کہتے ہیں کہ شازم منصور علی خان رشتے نبھانا جانتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اپنی بہن کی خوشی میں وہ کبھی بھی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے۔ ایک بات دھیان رکھیے گا اس بات کا۔ یسریٰ سنجیدگی سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ولید سوچوں میں گم ہو گیا۔ عظیم، تم یہ ڈش ٹرائی کرو، آج سب میں نے تمہاری پسند کی ڈشز بنائی ہیں۔ شکریہ چھوٹی ماما، کھانا حقیقت میں بہت اچھا تھا، میں نے سیر ہو کے کھایا ہے۔ بہت عرصے بعد تم سے ملی ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری پسند بدل گئی ہو، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ چھوٹی ماما، شازم جیسے پہلا تھا اب بھی ویسا ہی ہے، اس کے اندر کچھ تبدیلی نہیں آئی۔ شازم کی بات پر انابیہ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو ایسے لاپرواہ نظر آ رہا تھا جیسے اس کے پاس والی چیئر خالی ہو۔ مجھے اندازہ تھا شازم کبھی بھی نہیں بدل سکتا، اور میرا یہ اندازہ حقیقت ثابت ہوا۔ چھوٹی ماما، کافی مل جائے گی، تھوڑی اسٹرانگ؟ تم روم میں جاؤ، میں بھجواتی ہوں۔ امرین کے کہنے پر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے ایک طائرانہ نظر کمرے پر ڈالی۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ شادی کی مصروفیت کی وجہ سے اسے کئی میٹنگز کینسل کرنی گئی۔ آج اسے بیک ٹو بیک میٹنگ کرنا پڑی تھی۔ اس وقت بستر دیکھ کر اس کا دل سونے کا شدید کرنے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر ٹیرس پہ وقت گزارنا اس کا معمول تھا۔ اس وقت شازم بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے اسے خالی بیڈ اٹریکٹ کر رہا تھا۔ شازم چینج کر کے واپس آیا اور بیڈ پہ رکھا ہوا لیپ ٹاپ اٹھا کر سائڈ میں کرنے لگا۔ بے ساختہ اس کی نظر کھلے ہوئے لیپ ٹاپ کی روشن سکرین پر پڑی، جہاں خود اس کی یعنی شازم منصور علی خان کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ انابیہ کے لیپ ٹاپ کے ڈسپلے پر اپنی تصویر دیکھ کر شازم کے لب مسکرانے لگے۔ یہ اس کی وہی تصویر تھی جب انابیہ اور شفا اس کا انٹرویو لینے آئی تھی۔ آپ کی کافی، انابیہ نے مگ سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ سر اٹھاتے ہی اس کی نظر اپنے لیپ ٹاپ پر مرکوز شازم منصور علی خان کی نگاہوں کی طرف اٹھی۔ جلدی جلدی وہ اسے شٹ ڈاؤن کیے بنا ہی ڈنر کے لیے اٹھ گئی تھی۔ ایک پل کا جواب توقف کیے بغیر وہ تیزی سے لیپ ٹاپ کی طرف چھپٹی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ میری تصویر تمہارے لیپ ٹاپ میں کیا کر رہی ہے؟ انابیہ لیپ ٹاپ اٹھانے کے لیے جھکی تو شازم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کا جب انٹرویو لینے گئی تھی اس وقت کی تصویر ہے، میرے لیپ ٹاپ میں غلطی سے رہ گئی تھی۔ انابیہ اس سے نظریں چراتی ہوئی بولی۔ اس لیے تم نے میری تصویر اپنے لیپ ٹاپ کے ڈسپلے پر لگا لی۔ شازم منصور علی خان بیڈ سے اتر کر اس کے قریب آ کر متمسب لہجے میں بولا۔ انابیہ کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہے تمہارے دل میں جو گھر کر گئی ہے، جو ہمارے رشتے کے بیچ میں دراڑ ڈال رہی ہے؟ شازم منصور علی خان، تم نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے مجھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جو اصل میں نظر آتے ہو وہ نہیں ہو۔ جسٹ شٹ اپ انابیہ۔ شازم کی آواز بلند ہو گئی، لیکن اس نے فوراً خود پر کنٹرول کیا۔ انابیہ غضنفر، میری نرمی کو میری کمزوری ہرگز مت سمجھنا۔ اگر تمہارے ساتھ میرا رویہ نرم ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں تمہیں مجھ سے اختلاف رہے اور وہ حقیقت ہے۔ رخصتی تو کروا لی ہے تم نے، جو مرضی آئے کرو، جو ظلم و ستم کرنا چاہتا ہو کرو، اف تک نہیں کروں گی۔ اپنے مردانہ انا کے ذم میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا، اس سے زبردستی بات منوانا، اس پر ظلم و ستم کرنا میرے نزدیک شرمناک فعل ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت اور اعتماد کا ہوتا ہے انابیہ غضنفر، ان کے بیچ شکوک و شبہات حائل نہیں ہوتے۔ اپنی بات مکمل کر کے شازم اس پر نگاہ غلط ڈالے بنا وہاں سے نکل گیا۔ مما، مما۔ شازم تبسم کو آواز دیتا ہوا کمرے میں آیا۔ شازم، سب خیریت بیٹا؟ انابیہ سے باتیں کرتے ہوئے سر اٹھا کر دریافت کیا۔ زارا سے کام تھا، کہاں ہے وہ؟ اس نے انابیہ پر توجہ دیے بغیر پوچھا۔ اپنے روم میں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، ٹمپریچر ہے اس کو۔ ماما، کب سے ہے کا ٹمپریچر؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شازم کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ شازم، تم پریشان مت ہو، میں ڈاکٹر کو دکھا چکی ہوں۔ اوکے ماما۔ شازم واپس پلٹ گیا۔
زارا کے کمرے میں آ کر اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار کا اندازہ کرنا چاہا۔ اسے اپنی بہن سے بے انتہا محبت تھی۔ کئی دنوں سے وہ زارا کا بدلہ رویہ محسوس کر رہا تھا، لیکن آج کل وقت کی قلت کے باعث وہ اس سے تفصیل سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ دواؤں کے اثر سے بخار کم ہو چکا تھا اور اب وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ شاذم نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ شاذم بے اختیار الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ وہ وہیں پڑی ہوئی چیئر پر ٹک گیا۔ اس کی نظریں مسلسل زارا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے موبائل کو وائبریشن کرتا دیکھ کر شاذم منصور علی خان نے اس کو اٹھا لیا۔ اسکرین پر ولید کا نام جگمگا رہا تھا۔ شاذم نے پرسوچ نظروں سے زارا کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اسکرین پر بلنک کرتے ہوئے نام پر۔ کال کٹ ہو چکی تھی، لیکن شاذم کی نظریں مسلسل پرسوچ انداز میں اسکرین پر ٹکی ہوئی تھی۔ زارا پلیز پک اپ دا کال، ایک بار میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یسرا کہتی ہے کہ شاذم منصور علی خان اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر کیا میں اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک بار کوشش نہیں کر سکتا؟ اسکرین پر چمکتا ہوا میسج بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا گیا۔ شاذم اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ ولید، زارا، زارا، ولید۔ اس کے دماغ میں مسلسل دونوں نام گردش کر رہے تھے۔ اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے موبائل پر شاذم نے ایک نظر ڈالی، پھر اس نے کال لاگ چیک کیا۔ ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا زارا نے کوئی کال نہیں کی تھی، جبکہ 2 دن سے ولید اسے مستقل کال کیے جا رہا تھا۔ شاذم منصور علی خان نے واٹس ایپ چیک کیا، چیٹ کو سکرول کر کے ایک نظر اس پر ڈالی۔ تمہاری چاہت ولید رحمان ہے زارا منصور علی خان؟ شاذم 2 قدم اس کے بیڈ کے نزدیک پہنچا اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے جو میرے اختیار میں ہوا وہ میں سب کروں گا، لیکن زارا منصور علی خان، اگر صرف وقت گزاری کے لیے تم نے یہ سب کیا ہے، میرے دوست کے سامنے مجھے شرمندہ کرنا چاہا ہے، تو زارا تمہیں اس بات کا حساب دینا ہوگا۔ 2 پل اس کے چہرے پر نظریں جمائے رہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ یسرا نے ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالی۔ زارا طبیعت خرابی کے سبب کئی دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ یسرا کو اکیلے آنا پڑ رہا تھا اور اسے زارا کے بغیر یونی میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لائبریری جا کر نوٹس بنانے کا ارادہ ترک کر کے یسرا نے گھر جانے کا سوچا۔ ہائی یسرا، اصفر کے سامنے آ جانے پر اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ ہیلو، اس نے چہرے پر نظر ڈالے بغیر جواب دیا۔ I am totally confused۔ اس کی بات سن کر یسرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں منگنی کی مبارکباد دوں جو میں نے ابھی تک نہیں دی، یا پھر تمہارے فیانسی کی شادی پر خوشی کا اظہار کروں؟ اصفر کے جملے پر یسرا نے پرنم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو مبارکباد دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اصفر، آپ راستہ چھوڑ دیں میرا۔ یسرا دھیمے لہجے میں بولی۔ راستہ تم نے چھوڑا ہے میرا یسرا، میں نے بدلا راستہ؟ اصفر اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے بولا۔ اب تو میں چھوڑ چکی آپ کا راستہ، آپ بھی میری راہوں میں آنا چھوڑ دیں۔ یسرا تلخ لہجے میں بولی۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا یسرا؟ تمہیں میری آنکھوں میں محبت نظر نہیں آتی؟ اصفر کے لہجے میں ایک تڑپ تھی۔ آپ کو میرے ہاتھ میں پڑی رنگ کیوں نہیں نظر آتی آخر؟ یسرا جھنجھلا کر بولی۔ یسرا پلیز نکل آؤ اس خوش فہمی سے باہر کہ شاذم منصور علی خان تم سے شادی کرے گا، جس سے رشتہ جوڑنا تھا جوڑ چکا ہے۔ جسٹ شٹ اپ اصفر رحمان، آئندہ میرا راستہ مت روکنا ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ یسرا بمشکل اپنا لہجہ سخت کرتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اصفر نے دکھی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ زارا منصور علی خان، اگر تم نے اپنے بھائی سے اس کی منگنی کروائی ہے، میں تمہیں بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اصفر نے خود کلامی کی۔ اس کے دل میں بل پڑ رہے تھے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یسرا نے منگنی کر لی۔ شاذم سے کیسے ہونے دی زارا نے منگنی، جبکہ وہ اصفر کی محبت سے آغا تھی۔ اس نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ مقبول پیلس کے وسیع و عریض ہال میں سبھی لوگ موجود تھے۔ شاذم منصور علی خان نے اپنی شادی کی خوشی میں سب کو پارٹی دی تھی۔ خاص خاص لوگ ہی اس پارٹی میں مدعو تھے۔ زیادہ تر مہمان آ چکے تھے۔ سبھی لوگ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔
شازم منصور علی خان کی دی جانے والی پارٹی نے مقبول بیگم کے ساتھ ساتھ احترام علی خان کو بھی متفکر کر دیا تھا۔ ولید رحمان، اپنی حریم دل مکی جان سے نہیں ملواؤ گے؟ نجم بختیار کی بات سن کر وہ سٹپٹا گیا۔ سر پلیز، اسے کسی بات کا علم نہیں ہے، آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ ولید نے ان کی خوشامد کی۔ حقیقت میں نجم بختیار نے اسے پریشان کر دیا تھا، اسی لیے تو ملنا چاہتا ہوں کہ اس کو بھی تو پتہ چلے کہ وہ کس کی نظروں کے حصار میں ہے۔ سر پلیز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زارا، ہم سے نہیں ملو گی؟ نجم بختیار کے پرجوش انداز میں کہنے پر ولید نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ ولید رحمان، میں نے اپنے بال دھوپ میں نہیں سفید کیے، وہ تمہارے دل میں اس حد تک بستی ہے کہ اس کا نام سنتے ہی تمہاری آنکھوں کی روشنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ نجم بختیار مسلسل اس کا صبر آزما رہے تھے۔ سر، آپ کیوں مجھے… ڈونٹ وری یار، میں تمہاری کھچائی تمہاری حریم جاں دل مکین کے سامنے نہیں کروں گا۔ نجم بختیار اس کی حالت سے ہز اٹھا رہے تھے۔ السلام علیکم سر، شازم نے آ کر ان سے ہاتھ ملایا۔ شازم منصور علی خان، ہم پر بھی نظر کرم ہو گئی آپ کی، نجم بختیار نے سلام کا جواب دے کر اس سے کہا۔ سوری سر، ایکچولی میں… شازم، ڈونٹ سے سوری، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ نئی نئی شادی ہے، مجھے تو حیرت ہے تم بیوی کو چھوڑ کر آفس کیسے جاتے ہو؟ نجم بختیار کے لہجے پر شازم بے ساختہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ یسریٰ کے ساتھ کھڑی ہوئی انابیہ نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ رخصتی سے لے کر اب تک اس نے پہلی بار شازم کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ شازم، اپنی وائف سے نہیں ملواؤ گے؟ وائی ناٹ سر؟ شازم دونوں کو لے کر کچھ فاصلے پر موجود زارا اور یسریٰ کے ساتھ کھڑی انابیہ کی طرف بڑھ گیا۔ انابیہ، میٹ نجم بختیار صاحب۔ انابیہ مائی وائف، زارا اینڈ یسریٰ مائی سسٹر اینڈ کزن۔ شازم نے سب کا تعارف کروایا۔ گلیڈ ٹو میٹ ٹو آل آف یو۔ سیم ہیئر سر، انابیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ نجم بختیار کی زیرک نگاہیں زارا کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں، جو بظاہر تو خاموش کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کا چہرہ اندر اٹھنے والے جذبات کے طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ شازم، اپنے دوست کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اب اس کی بھی شادی ہو جانا چاہیے۔ نجم بختیار نے ولید کے سر پر بم پھوڑا۔ ڈیفینیٹلی سر، کوئی ہو تو بتاؤ ولید، کسی کو پسند کرتے ہو یا… شازم یار، تم بھی انکل کے ساتھ… ولید اس کی بات کا ٹکر جلدی سے بولا۔ ولید، چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی تو ہوگی حریم جاں مکین دل۔ نجم بختیار کے منہ سے حریم دل مکین جاں سن کر اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا دے۔ سر ایسا… ولید نے ان کی بات سے نفی کرنے کی کوشش کی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ولید، اور شازم بھی یقیناً۔ آف کورس سر، ایک ہی تو دوست ہے میرا، بالکل ساتھ دوں گا میں اس کا۔ زارا سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ دھیرے سے یسریٰ کا ہاتھ پکڑ کر الگ ہٹ گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کا یہ فعل چاروں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہا۔ شازم، تم بھی انکل کے ساتھ مل گئے، ولید نے دوست سے شکوہ کیا۔ مسٹر ولید، جب کسی بات سے مسلسل نفی کی جائے اس کا مطلب یہی ہوتا کہ اس میں کچھ نہ کچھ اصلیت ضرور ہے۔ انابیہ بیٹا، کچھ نہیں، بہت حقیقت ہے۔ نجم بختیار اس وقت فل موڈ میں تھے۔ معاف کیجئے مجھے، آپ لوگ جیتے، میں ہارا، ولید نے کسیا کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس وقت زارا کے سامنے نجم بختیار کی اس طرح کھچائی کرنا ولید کو کسیاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، جبکہ زارا اس سے ناراض تھی۔ ہائی لیڈیز اینڈ جینٹل مین، شازم کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرسٹ آف آل I would like to thank you all. You guys came here. I want to introduce to my wife Anabia Ghazanfar. As a wedding gift, I am giving 50% share of my business to my wife Anabia Shazim Ali Khan. From today, Anabia will be an equal partner in my business. انابیہ نے حیرت سے اس کے کہے ہوئے الفاظ سنے، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ الفاظ شازم نے کہے ہیں۔ انابیہ، ٹیک اٹ۔ شازم نے اسے پیپرز پکڑاتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظر امبرین کی طرف اٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر خوشی اور اعتماد کا رنگ دیکھ کر انابیہ نے پیپرز تھام لیے۔ شازم کے فیصلے کا سبھی نے تالیوں سے خیر مقدم کیا۔ انابیہ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شازم کا یہ فیصلہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔
شازم کے اس فیصلے نے جہاں تبسم امبرین اور زارا کے چہروں پر خوشیوں کے رنگ بھر دیے، وہیں بی بی جان کے ساتھ ساتھ احترام کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ دیے۔ شازم منصور علی خان کے اس فیصلے پر بی بی جان بمشکل خود پر ضبط کیے تھیں۔ بی بی جان، آپ جواب کیوں نہیں طلب کرتی ہیں اس سے؟ آخر یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ خاموش رہو احترام علی خان، فی الحال وقت کا تقاضا یہی ہے۔ بی بی جان نے احترام علی خان کو روکا۔ ان کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس وقت برداشت کے کس مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ ہیلو مسٹر احترام علی خان۔ غیر متوقع آواز پر احترام علی خان نے مڑ کے دیکھا اور سامنے ڈی آئی جی نجم بختیار کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مسٹر بختیار، آپ یہاں؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی لگتا ہے مجھے یہاں دیکھ کر۔ ولید کے حوالے سے شازم مجھے عزیز ہے، مصروفیت کی وجہ سے میں اس کی شادی میں شرکت نہ کر سکا، اس لیے آ جانا ضروری تھا۔ بہت بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر بختیار صاحب، احترام علی خان اپنے حواس درست کرتے ہوئے بولے۔ معاف کیجیے گا بختیار صاحب، مجھے ذرا ضروری کام یاد آ گیا۔ احترام علی خان جلدی سے وہاں سے نکل لیے۔ مینی کانگریٹس۔ غیر متوقع آواز پر انابیہ نے مڑ کر دیکھا۔ شفا، تم؟ وہ خوشی اور حیرت سے ملے جلے لہجے میں بولی۔ شازم بھائی نے آفس میں انویٹیشن بھجوایا تھا، تم تو بے وفا دوست ہو، اپنی شادی پر بھی نہیں بلایا۔ شفا کے شکوے پر وہ خاموش ہو گئی۔ امبرین اس کی ضد نہیں مان رہی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی بات سن رہی تھی، اس وجہ سے غصے میں آ کر اس نے شفا کو بھی نہیں بلایا تھا۔ شازم منصور علی خان سے ملوا دو یار، اپنی کولیگز کو جیلس کرنا ہے آخر۔ شفا کی بات پر انابیہ نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ تم مت سدھرنا شفا، اتنا پاپولر بندہ اگر رشتے میں میرا جیجا لگتا ہے، اس کے ساتھ سیلفی کلک کر کے لڑکیوں کو چلانا میرا حق بنتا ہے۔ شفا شوخی سے بولی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، پارٹی ختم ہو چکی تھی۔ انابیہ چینج کر کے واپس آئے۔ شازم لیپ ٹاپ کھولے اس میں مصروف تھا۔ اس بندے کا بس چلے تو سوتے بھی لیپ ٹاپ میں انگلیاں چلتی رہیں۔ انابیہ نے نائٹ کریم اٹھاتے ہوئے دھیرے سے خود کلامی کی۔ ہم کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن افسوس ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ شازم کا جواب اسے یہ سمجھا گیا کہ اس کی سماعتیں کتنی حساس ہیں۔ شازم، یہ لیں۔ انابیہ نے ٹیبل پہ پڑے ہوئے پیپرز اٹھا کر اس کے سامنے بڑھائے۔ یہ آپ کے ہیں انابیہ، میرے نہیں، لیکن میں نہیں لینا چاہتی۔ مجھے پہلے بھی دولت کی چاہ نہیں تھی اور نہ ہی اب ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں دیے کہ آپ کو دولت کی چاہ ہے، بلکہ اپنی بیوی ہونے کی حیثیت سے دی ہیں۔ اٹس یور ویڈنگ گفٹ۔ شازم کے کہنے پر انابیہ کی آنکھوں میں الجھن تہرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کون سی چال چل رہے ہیں۔ آپ کی جائیداد نہ تقسیم ہو، اس وجہ سے آپ مجھ سے شادی کر چکے ہیں، اور پھر یہ 50% شیئرز۔ جسٹ شٹ اپ انابیہ، مجھ سے بات کرتے وقت یاد رکھا کرو کہ تم شازم منصور علی خان سے مخاطب ہو۔ شازم کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے نا شازم منصور علی خان؟ کیا سچ ہے؟ آخر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، بتا دو مجھے۔ شازم کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ شازم منصور علی خان، مجھے بے وقوف مت سمجھنا، میں تمہاری ساری چال بازی اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں۔ عقل کل سمجھتی ہو خود کو؟ حقیقت یہ ہے کہ انابیہ غضنفر تم ایک بے وقوف لڑکی ہو، تمہیں اصل کی پہچان ہی نہیں ہے۔ شازم بھی ضبط کرتے کرتے پھٹ پڑا۔ میں تمہیں شیشے میں اتارنے کے لیے یہ پیپرز دے رہا ہوں، اس کے پیچھے کوئی چال پوشیدہ ہے، یہی سمجھتی ہو نا؟ یہ غلط نہیں ہے شازم منصور علی خان، تم نے تو رخصتی بھی ایک پلان کے تحت کروائی ہے۔ انابیہ، لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں میں تمہیں، آئندہ سے کسی بھی بات میں اس رشتے کو بیچ میں نہیں لانا۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے تمہاری سوچ پر، یقین نہیں آتا کہ ایسی سوچ رکھنے والی غضنفر چاچو اور چھوٹی ماما کی بیٹی ہے۔ آپ کو مجھ پر اعتبار کیوں آئے گا شازم منصور علی خان؟ کیونکہ آپ مجھ سے مجبوری سے کے تحت رخصتی کرنی پڑی، صرف بچپن کا رشتہ نبھایا ہے، آپ کے دل دماغ میں تو اسی یسرا میں اٹکا ہوا۔ اگلے ہی پل شازم منصور علی خان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے پھولے پھولے رخسار پر ثبت ہو گیا۔ اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ شرم نہیں آتی تمہیں انابیہ؟ صرف اپنی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے ایک لڑکی کی عزت کو تماشا بنا رہی ہو، اپنے شوہر پر شک کر رہی ہو۔ مجھے اگر تم سے رخصتی نہ کرنی ہوتی تو کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس تھپڑ کو ہمیشہ یاد رکھنا انابیہ غضنفر، میں اس حد تک نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ تو ہے تمہاری سوچ پر۔ انابیہ غضنفر،
کچھ تو ماں باپ کی تربیت کا بھرم رکھتی۔ شازم منصور علی خان درشت لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ انابیہ رخسار پر ہاتھ رکھے حیرت زدہ کھڑی تھی۔ اس کے رخسار پر پڑنے والا تھپڑ شدید تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دماغ میں ہلکی ہلکی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ ولید نے چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ بے ہنگم شور چاروں طرف تھا، کان پھاڑ دینے والے میوزک بج رہے تھے، لیکن لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کر کے کہکہے لگاتے جا رہے تھے۔ ولید نے پھر ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالی۔ حسب معمول آج ریدا انعام یہاں نہیں تھی۔ جب بھی ولید یہاں آتا تھا وہ پہلے سے یہاں موجود ہوتی تھی۔ ولید کی نظریں گرد و پیش کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ اس کے زیرک نگاہوں نے یہ بات بخوبی بھانپ لی تھی کہ آج پہلے کے مقابلے میں ان کے آدمی زیادہ مستعد ہیں۔ ردا کا غائب ہونا بھی اس بات کی دلیل تھی۔ ولید کو اس بات پر یقین تھا کہ ردا انعام اس کو مجرموں تک بخوبی پہنچا سکتی ہے۔ ردا انعام اس کے لیے آسان ہدف تھی۔ وہ عام لڑکیوں کے مقابلے میں سیدھی تھی۔ اس کا یہاں کے دھندے سے کوئی خاص لینا دینا نہیں تھا، لیکن شیراز کی ایکس گرل فرینڈ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس کافی اندر کی معلومات ہوتی تھی۔ ولید اٹھ کر باہر آیا۔ اس نے نجم بختیار کو کال کر کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس کی چھٹی حس کچھ خاص ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ کسی بھی حال میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے بندوں کو ہدایت دے کر وہ اندر واپس آ کر ردا کو کال کرنے لگا۔ آئی ایم سو سوری یار، آج میں لیٹ ہو گئی۔ اسی پل ردا کہتی ہوئی تیزی سے اس کی ٹیبل کی طرف آئی۔ ولید نے موبائل واپس جیب میں رکھ دیا۔ آج تم لیٹ ہو ردا انعام، اٹس ویری اسٹرینج۔ ایکچولی یار آج ایک ارجنٹ میٹنگ ہونے والی ہے اسماعیل خان کے فارم ہاؤس پہ۔ کیسی میٹنگ؟ ولید نے سرسری انداز میں پوچھا۔ احترام علی خان کو شک ہے کہ ہمارے پیچھے پولیس لگ گئی ہے۔ کیوں مذاق کری ہو ردا؟ تم لوگ پولیس کو ہزاروں روپے کھلاتے ہو، تم لوگوں کے پیچھے پولیس کیسے لگے گی؟ آئی ایم سیریس مسٹر سومرو۔ ردا کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ خاموش ہو گیا۔ احترام علی خان کے بھتیجے نے شادی کی خوشی میں پارٹی دی تھی۔ اس نے ڈی آئی جی خان نجم بختیار موجود تھا۔ احترام علی خان کو شک ہے کہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت وہاں آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک بار ایکشن لے چکا ہے۔ اس کی بات سن کر ولید سوچ میں گم ہو گیا۔ تمہاری حیثیت ہے ان سب میں؟ میری حیثیت؟ ردا طنزیہ انداز میں ہنسنے لگی۔ یہ لوگ مجھے اس لیے اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں کیونکہ میں ایک بیوروکریٹ کی بیٹی ہوں، وقت پڑنے پر ان کے کام آ سکتی ہوں۔ آئی ہوپ تم ان لوگوں کو مایوس نہیں کرو گی۔ ولید کے سوال پر ردا انعام کچھ پل کے لیے خاموش ہوگی۔ مجھے یہاں تک لانے والی شخصیت ہے شیراز احترام علی خان کی۔ اس کی محبت میں پاگل اپنا قیمتی وقت میں یہاں برباد کرتی ہوں۔ جب میں یہاں آئی تو مجھے بھی اس کام میں ملوث کرنا چاہا، لیکن میں خود شامل نہیں ہوئی۔ وہ لوگ اس بات پر خوش رہتے ہیں کہ ایک بیوروکریٹ کی بیٹی وقت پڑنے پر ان کا ساتھ دے گی۔ تم شیراز علی خان کی محبت میں اتنا سا کام نہیں کرو گی کیا؟ ولید نے لوہا گرم دیکھ کر اسے چوٹ ماری۔ نہیں مسٹر سومرو، جب میں لوگوں کو ڈر، گھسکا عادی اور جوئے کی لت لگی دیکھتی ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کا ضمیر غفلت میں ضرور تھا لیکن مرا نہیں تھا۔ محبت انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے۔ یہ بڑے بڑوں کو زمین پر پٹخ دیتی ہے اور زمین والوں کو آسمانی بلندی تک پہنچا دیتی ہے۔ محبت کی آگ جب کسی کے اندر لگ جائے تو اس کے شعلوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ محبت کی آگ میں جل جل کر اس کا بدن بھسم ہو جاتا ہے۔ ولید نے پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور من ہی من میں ایک فیصلہ کیا۔ تمہیں جانا ہوگا میٹنگ میں۔ ولید اصل موضوع کی طرف آیا۔ مسٹر سومرو، کین یو گیو می اے فیور؟ شور، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا تم مجھے اسماعیل خان کے فارم ہاؤس تک ڈراپ کر سکتے ہو؟ وائی ناٹ، شور، ولید نے خوش دلی سے جواب دیا۔ شام 5 بجے کا وقت تھا۔ سورج اپنے آخری مراحل پر تھا۔ سورج کی شعاعیں بکھرتی ہوئی سنہری کرنیں غائب ہو چکی تھیں۔ مقبول پیلس میں بی بی جان کے کمرے میں احترام علی خان، نادرہ اور نگینہ موجود تھے۔ شازم کے فیصلے نے سب کا سکون غارت کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ بے چین بی بی جان تھیں۔ شازم علی خان نے اپنے بزنس کے 50% شیئر انابیہ کے نام کر کے بی بی جان کو ان کی چال پلٹا دی تھی۔ انابیہ کے صحافت کے پیشے سے منسلک ہونا بی بی جان کے لیے خطرے کی علامت تھا۔ انابیہ کو رخصت کروا کے لانے کے پیچھے ان کی یہی چال پوشیدہ تھی کہ انابیہ رخصت ہو کر
تو سب کچھ مجبوراً ختم کرنا پڑے گا۔ بی بی جان، احترام علی خان نے ڈرتے ڈرتے بی بی جان کو پکارا۔ بی بی جان اس وقت غصے میں تھیں، ان کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ شازم علی خان کو شوٹ کر دیتی۔ بی بی جان، آخر کب تک آپ خاموش رہیں گی؟ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ نگینہ، نوید خان، مطمئن رہو، بی بی جان کو ہرانا آسان نہیں ہے۔ شازم منصور علی خان نے میری چال بڑی آسانی سے مجھ پر لوٹا دی، یہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ خاموش رہنا پہلے وقت کا تقاضا تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عملی طور پر قدم اٹھائیں۔ چھپ کر وار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن بی بی جان، ہم کیا کریں گے؟ شازم منصور علی خان اپنے بزنس پر بہت اتراتا ہے، بہت غم ہے اسے اپنے بزنس کا۔ اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے اس کی ماں نے خاندانی زیور دے دیے تھے، بیچنے کو جس کی مالیت کروڑوں کی تھی۔ شازم منصور علی خان یا تو یسریٰ سے شادی کرے یا وہ سارے زیور ہمارے حوالے کرے۔ نادرہ کے پوچھنے پر انہوں نے اپنا پلان بتایا۔ یسریٰ کی شادی ہو جانے سے اس کے بعد کیا کریں گی آپ؟ یسریٰ اس کی بیوی ہو گئی تو اسے اپنی بیوی کو انابیہ کی طرح 50% شیئر دینا ہوگے۔ بی بی جان، آپ نے تو بہت دور کی سوچی، نگینہ ہنستی ہوئی بولی۔ سوچنا پڑتا ہے نگینہ، سوچنا پڑتا ہے۔ احترام علی خان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو کسی سوچ میں گم تھی۔ احترام علی خان، تم نے ساری احتیاطی تدابیر کر لیں؟ ایسا تو نہیں کہ تم بے خبری میں مارے جاؤ؟ مطمئن رہیں بی بی جان، اسماعیل خان کے فارم ہاؤس سے ہی واپس آ رہا ہوں۔ کچھ دنوں تک ہم اپنی ساری سرگرمیاں ترک کر دیں گے، ہمارا کوئی بھی مال ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ کلب میں سبھی آنے جانے والوں پر خاص نظر رکھی جائے گی۔ کیا تمہارے سارے آدمی قابل اعتبار ہیں؟ جی بی بی جان، احترام علی خان نے سر اسبات میں ہلایا۔ بی بی جان، انابیہ مجھے سیدھی نہیں لگتی۔ اس نے آپ کو نوٹس بھیجا تھا کہ جائیداد میں حصہ چاہیے، کیا وہ شازم اور یسریٰ کی شادی پر خاموش رہے گی؟ نگینہ، نوید، اس لڑکی کی پشت پر شازم منصور علی خان ہے، اس نے جائیداد میں حصہ مانگا، میں نے کب دیا؟ بلکہ میں جائیداد کا بٹوارا ہرگز نہیں کروں گی، جو کچھ بھی ہے اس پر صرف اور صرف میرے بچوں کا حق ہے۔ شازم نے کمرے میں قدم رکھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، لیکن وہ خود پر ضبط کر رہا تھا، اسے ہر حال میں خود کے ساتھ ساتھ اپنوں کو بچانا تھا۔ شازم، سب خیریت ہے؟ تبسم کے بکانے پہ اس کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ بٹ پر انابیہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ انابیہ کا سر ان کے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ ایک ہی پل میں اس لڑکی کی ساری بے وقوفیاں اور بے اعتباری کی وجہ سامنے آ گئی۔ مما، ہمیں چلنا ہے، ابھی اور اسی وقت آ گیا ہے۔ کتنی دیر میں نکلنا ہے؟ شازم کے کہنے پر تبسم نے پوچھا۔ لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ انابیہ بھی اٹھ بیٹھی۔ جتنی جلدی ممکن ہو مما، اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے تبسم کو جواب دیا۔ زارا، جاؤ یسریٰ کو بلا کر لاؤ۔ یسریٰ کا نام سن کر انابیہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اوکے بھائی۔ زارا موبائل رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ انابیہ، جلد از جلد پیکنگ کرو اور جو کچھ لے جانا چاہتی ہو دھیان رہے یہ کام خاموشی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انابیہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ یسریٰ، کمرے میں داخل ہوتی ہوئی یسریٰ کو دیکھ کر اسے بلایا۔ یسریٰ، تم بہنوں کی طرح عزیز ہو مجھے، میں نہیں جانتا کہ تم بی بی جان اور چچا جان کے۔ شازم بھائی، کہاں چلنا ہے؟ یسریٰ نے ایک طائرانہ نظر کمرے میں ڈال کر سوال کیا۔ انابیہ حیرت کے سمندر میں غرق کھڑی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ خاموشی سے جاؤ، اگر کچھ چیزیں لینا چاہتی ہو یہاں سے، اسپیشلی اپنی تعلیمی اسناد وغیرہ سب پیک کرو۔ زارا، تم بھی جاؤ، تھوڑی دیر میں خاموشی کے ساتھ یہاں سے تم دونوں نکل جانا۔ اوکے بھائی۔ زارا سر اسباد میں ہلا کر وہاں سے نکل گئی۔ شازم، کیا ہوا ہے؟ ہم اس طرح کیوں جا رہے ہیں؟ انابیہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ کل پورا دن شازم منصور علی خان گھر سے غائب رہا تھا۔ رات میں اس کے آنے کی اطلاع ملی تھی لیکن وہ کمرے میں نہیں آیا تھا اور پورا دن گزرنے کے بعد شام ڈھلے بعد واپس آیا۔ ابھی ہم چھوٹی ماما کے گھر جا رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ اس بات کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تم شک و شبہات کی نظر سے دیکھتی ہو۔ شازم کے طنزیہ لہجے پر انابیہ نے شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھا لیکن پھر خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ اصفر، تیار ہو جاؤ، ہمیں ضروری کام سے چلنا ہے۔ کہاں چلنا ہے بھائی؟ اصفر نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ اصفر رحمان، سوال کی بجائے وہی کرو جو کہا گیا ہے۔ نجم بختیار کے کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔
نجم بختیار کے سامنے اس کی جان جاتی تھی۔ ولید، میں تمہارے فیصلے پر انگلی نہیں اٹھا رہی ہوں، لیکن ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ بھابھی، اس فیصلے کو میری تائید حاصل ہے۔ اصفر کی زندگی کا کوئی فیصلہ کیا میں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتے ہیں بھائی صاحب، مجھے بس یہ ڈر تھا کہ جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو غلط۔ صالحہ جلدی سے بولی۔ مطمئن رہیں بھابھی آپ، نجم بختیار نے اسے تسلی دی۔ بھائی چلیں۔ اصفر کے آ کر کہنے پر ولید اور نجم بختیار کے ساتھ صالحہ اور نمرہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تمہارے ہونے والی بیوی کے گھر، اور خبردار اصفر رحمان، شور مت مچانا، تم میری ریوالور کی رینج میں ہو۔ انکل کیا بول رہے ہیں آپ؟ میرا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اصفر بے چین ہو گیا۔ اصفر میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں سچ میں ریوالور ہے۔ انکل پلیز کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کے ریوالور لہرانے پر ولید جلدی سے بولا۔ اصفر خاموش ہو گیا، لیکن وہ من ہی من میں یہاں سے بھاگنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے روڈ پر مرکوز تھیں، گاڑی انجانے راستوں پر رواں دواں تھی۔ ایک بنگلے کے اندر گاڑی رکی، ولید کے ساتھ ہی سبھی گاڑی سے اتر گئے۔ شازی منصور علی خان کو سامنے دیکھ کر اصفر کے دل میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ اصفر رحمان، خبردار، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، سمجھ لو میں گن پوائنٹ پر بھی نکاح کروا سکتا ہوں۔ اس کے بھاگنے کے لیے تیار دیکھ کر نجم بختیار نے اطمینان سے کہا، انکل آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح نجم بختیار سے اپنی جان چھڑائے۔ سب تیاری مکمل ہے شازم؟ جی سر، شازم نے جواب سن کر اصفر مجبوراً صوفے پر بیٹھ گیا۔ لڑکی کو بلائیے۔ جی انکل۔ شازم ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ سارا اور انابیہ کے ساتھ آتے ہوئے وجود پر نظر پڑتے ہی اصفر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نمایاں تھی۔ بیٹھ جاؤ برخودار، اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، صرف نکاح ہو رہا ہے ابھی، نجم بختیار نے اسے واپس بٹھاتے ہوئے کہا۔ شازم اور ولید کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اصفر کھسکا گیا۔ شروع کریں مولوی صاحب، نجم بختیار کے کہنے پر نکاح شروع ہوا۔ لڑکی کا نام سنتے ہی اصفر بے چینی بھری نظروں سے اپنے بھائی اور نجم بختیار کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے لگا ایک پل میں اسے دنیا جہاں کی دولت مل گئی۔ شازم بھائی، یسرا کی منگنی تو آپ کے ساتھ، شازم کی ایک بیوی بھی ہے اصفر رحمان، تم بھول رہے ہو شاید، اور اس کے ساتھ شازم کا نکاح بچپن سے تھا۔ نجم بختیار کے کہنے پر اصفر خاموش ہو گیا۔ اسے تو اس وقت صرف اور صرف اس بات کی خوشی تھی کہ یسرا اسے مل گئی ہے، آخرکار اس کی محبت کی تجدید ہو گئی۔ نکاح کے بعد سبھی نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اس اچانک ہو جانے والے نکاح پر سبھی کے چہروں پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی کے رنگ نمایاں تھے۔ تبسم کے کہنے پر زارا سب کا منہ میٹھا کروانے اٹھ گئی۔ ولید نے اسے ایک نظر دیکھا، اس کے چہرے پر خوشی یا غم کا کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کے انداز میں پہلے والی شوخی اور شرارت کہیں گم ہو گئی تھی۔ ولید یہ بات اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ زارا نے خاموشی سے مٹھائی اس کی طرف بڑھائی۔ ولید نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو خاموشی سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ نو تھینکس، ولید نے منع کر دیا۔ اس کے دل میں اس بات پر مچل رہا تھا کہ زارا اس سے اصرار کرے، لیکن وہ خاموشی سے مٹھائی ٹیبل پر رکھ کر واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ ڈونٹ بی سیڈ ولید رحمان، تمہاری حریم دل مکین جاں بھی جلد از جلد تمہیں مل جائے گی، نجم بختیار اسے دریدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ ولید کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں یہ تمہارے لیے لائی تھی بیٹی، میرے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری بہو یسرا احترام علی خان بنے گی۔ اگر اس بات کا احساس ہوتا تو تمہارے شایان شان اہتمام کرتی۔ ہم غریب لوگ ہیں، لیکن دل کے غریب نہیں، تمہیں پیار و محبت بے پناہ ملے گا، صالحہ نے اس کی کلائیوں میں سونے کے کنگل ڈالتے ہوئے کہا۔ صالحہ بہن، ہمارے لیے امیر غریب ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، انسان کو دل کا اچھا ہونا چاہیے۔ ولید کو میں نے ہمیشہ اپنے شازم کی طرح سمجھا۔ ولید اپنے قابلیت کے بل پر اس مقام پر پہنچا ہے، اصفر بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ انشاءاللہ، تبسم کے کہنے پر نجم نے ان کی تائید کی۔ بھابھی، آپ لوگوں کو بہت محتاط رہنا ہے، جب احترام علی خان اور بی بی جان کو اس واقعے کی خبر ملے گی تو وہ زخمی شیر کی مانند ہو جائیں گے۔ انکل آپ فکر مند ہو، ہم لوگوں سے ساری باتوں پر نظر ثانی کی تھی، پھر نکاح کا فیصلہ کیا تھا۔ یسرا یہاں سیف ہے، ولید نے سب کو تسلی دی۔ آپ سبھی لوگ ڈنر کر کے جائیے گا، میں نے انتظام کر لیا ہے۔ بہن، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟
ہمارے بیچ جو رشتہ بنا ہے سالیہ بہن، اس میں تکلفات کی کوئی جگہ نہیں، یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ یسریٰ کی میں چچی ہوں، اتنا تو کر سکتی ہوں۔ امبرین کے کہنے پر سبھی اٹھ کر ڈائننگ روم میں چلے گئے۔ انابیہ وہیں ایک صوفے پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا ذہن معوف ہو رہا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہر دن شازم کا ایک نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ انابیہ بھابھی، آپ بھی آئے نا ہمارے ساتھ۔ نمرا کے کہنے پر انابیہ خاموشی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ مقبول پیلیس میں معمول کے مطابق ناشتے کی میز سج چکی تھی۔ بی بی جان نے چیئر پر بیٹھ کے ایک طائرانہ نظر میز پر ڈالی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ انہوں نے پاس کھڑی ہوئی ملازمہ سے دریافت کیا۔ بی بی جان، گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ بی بی جان نے درست لہجے میں اس سے پوچھا۔ شازم صاحب کے ساتھ کل رات سبھی لوگ کہیں گئے تھے باہر، ابھی تک واپسی نہیں ہوئی۔ ملازمہ کا جواب سن کر بی بی جان چیئر سے اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے کانٹے اگ آئے ہوں۔ نوری کو بلاؤ، انہوں نے اپنی خاص ملازمہ کو حکم دیا۔ بی بی جان، آخر آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ کہیں گئے ہوں گے، سب واپس آ جائیں گے۔ خاموش، اس طرح چھوڑ جانے کا مطلب تم سمجھتی نہیں ہو کیا؟ بی بی جان نے سخت لہجے میں کہا۔ یسریٰ بی بی کو بلا کر لاؤ، انہیں پاس کھڑی ملازمہ کو حکم دیا۔ یسریٰ بی بی بھی سب کے ساتھ گئی ہیں۔ ملازمہ کی بات سن کر بی بی جان حواس باختہ ہو گئی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے بدبخت، بی بی جان چلائیں۔ سب خیر تو ہے بی بی جان؟ احترام علی خان نے وہاں آ کر وجہ دریافت کی۔ خیر ہی تو نہیں ہے احترام علی خان، سمجھو بازی ہمارے ہاتھ سے گئی۔ کیا مطلب؟ احمق انسان، شازم منصور علی خان اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے فرار ہو گیا ہے۔ بی بی جان سرد لہجے میں دھاڑی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب بھی کوئی باہر آئے جائے مجھے خبر کرنا۔ نوری کے آنے پر بی بی جان نے اس سے جواب طلب کیا۔ بی بی جان، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، اپنے کوارٹر میں پڑی بخار میں تپ رہی تھی۔ بخار میں مر کیوں نہیں گئی تم؟ احسان فراموش، ہمارا کھاتی ہے اور ہم ہی سے غداری کرتی ہے۔ بی بی جان غصے سے چلائیں، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر گزریں۔ بی بی جان، یقین کریں مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے، میں کسی سے بھی پوچھ لیں، بخار میں تپ رہی تھی۔ نوری ان کے پیروں میں گڑ کر گڑ گڑائی۔ دور ہٹو، بی بی جان نے ایک حقارت بری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے کہا۔ بی بی جان، ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو، وہ لوگ کہیں گئے ہوں۔ احترام علی خان نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ احترام علی خان، اس سے پہلے بھی مقبول ہاؤس کی دیواریں رات کے اندھیرے میں پھلانگی گئی تھی اور مات ہمیں ہوئی تھی۔ اس بار ہماری بازی الٹنے کے لیے ساتھ ساتھ ہماری عزت بھی لٹ گئی۔ خدا نہ کرے بی بی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ احترام علی خان نے جواب دیا۔ ٹھیک بول رہی ہیں بی بی جان۔ احترام علی خان، اس بار کھیل میں یسریٰ احترام علی خان بھی شامل ہے۔ یعنی ہماری پیٹھ میں چھرا تمہاری بیٹی نے گھونپا ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ بی بی جان سخت جلال میں تھیں۔ ہمت کیسی ہوئی اس کو میری بہن کو لے جانے کی؟ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ شیراز غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ احترام علی خان، روکو اس لڑکے کو، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے معاملہ بگڑ جائے۔ بی بی جان صحیح بولی ہیں شیراز، ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے۔ احترام علی خان نے اس کو واپس بٹھایا۔ ڈیڈ، ہم خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ یسریٰ اپنی مرضی سے گئی ہے، میں اس گھر میں اسے دوبارہ برداشت نہیں کروں گی۔ نادرا، مرضی تمہاری نہیں میری چلے گی۔ اگر کسی کو اس بات کا علم ہو گیا تو کتنی رسوائی اور بدنامی ہوگی۔ بی بی جان نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں اسماعیل انکل سے بات کرنی ہوگی۔ یہ تمہارے کلب کا معاملہ نہیں ہے، گھر کا معاملہ ہے، اسے گھر تک محدود رکھو شیراز۔ بی بی جان نے اسے خاموش کروایا۔ شازم کرنا کیا چاہتا ہے آخر؟ پہلے اس نے انابیہ کے ذریعے ہمیں پھنسنا چاہا، پھر اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا۔ احترام علی خان، شازم منصور علی خان تمہاری سب سے قیمتی چیز لے کر گیا ہے، تمہاری عزت کو ساتھ لے کے گیا ہے وہ۔ بی بی جان سخت طیش میں بولی۔ بمشکل وہ خود کو نارمل کیے ہوئے تھی، لیکن ان کا لہجہ ان کے اندر اٹھنے والے طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ ہم کیا کریں گے بی بی جان؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ خاموشی سے پتہ لگاؤ کہ شازم منصور علی خان کہاں گیا ہے، پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ ہمیں محتاط رہنا ہوگا کیونکہ شازم منصور علی خان سے ہمارا مقابلہ ہے، اس میں سارے گن موجود ہیں۔ بی بی جان نے پرسوچ انداز میں فیصلہ سنایا۔ You have any idea, Mr. بختیار? What are you saying? Mr. انعام، پلیز ریلیکس۔ مسٹر بختیار، جو بات آپ نے کہی ہے میں اسے کیسے مان لوں؟
اٹس ناٹ پاسبل مسٹر انعام، میں صرف شبے کی بنیاد پر بات نہیں کر رہا، ثبوتوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ نجم بختیار کے پر یقین لہجے پر انعام الحق خاموش ہو گئے۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی بیٹی کی مدد کی ضرورت ہے۔ ردا آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہے مسٹر نجم؟ اٹس سمپل مسٹر انعام، ردا پہلے سے ان لوگوں کے ساتھ ہے، وہ لوگ اسے اپنا خیر خواہ مانتے ہیں، بلکہ وہ لوگ وقت پڑنے پر آپ سے مدد کی امید رکھتے ہیں۔ مسٹر نجم، کیا کرنا ہوگا؟ انعام الحق نے ایک فیصلہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہمارا ایک آفیسر جو اس کیس پر کام کر رہا ہے، ردا اس سے بخوبی واقف ہے، وہی ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اس کلب کی آڑ میں جو گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے اسے جلد از جلد ختم کرنا ہوگا۔ اس کلب کے رول بہت سخت ہیں۔ فار ایگزامپل، کسی پرانے ممبر کی ضمانت کے بغیر کسی کو ممبرشپ نہیں دیتے۔ ان کا اصل دھندا جہاں چل رہا ہے وہاں پر لوگ بنا مخصوص اشاروں کے داخل نہیں ہو سکتے۔ بہت سی باتیں ہیں جن کے بنا پر ہمیں ردا کی مدد کی ضرورت ہے۔ ردا ان لوگوں کے لیے نئی نہیں ہے، وہ وہاں کی اہم رکن ہے۔ اس کا کام کچھ خاص نہیں، لیکن وہ ہمارے لیے اہم انفارمیشن لا سکتی ہے۔ ہمارے پاس وقت کی شدید قلت ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کیس کے اصل مجرم اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے ہیں۔ بظاہر ان کے ہاتھ صاف ہیں، ہم ٹھوس ثبوت کے بنا پر ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ میں ردا سے بات کروں گا نجم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری بیٹی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، انعام پنم لہجے میں بولا۔ ردا انعام صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری انفارمیشن کے مطابق اس کا ان سب کاموں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ بیوروکریٹ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ محبت کرتی ہے تمہاری بیٹی شیراز احترام علی خان سے، اور ان کا خیال ہے کہ محبت کے دو بول بہت کچھ کروا سکتے ہیں۔ نجم بختیار کی بات پر انعام الحق سر جھکائے۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کس راہ پہ ہے۔ انہوں نے اس بات کو جاننا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کی بیٹی رات کہاں غائب رہتی ہے، کس کے پاس جاتی ہے؟ نجم، اگر میری بیٹی ان سب میں ملوث ہوئی، انعام الحق کی آنکھوں میں انجانا خوف جھانک رہا تھا۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق تمہاری بیٹی اس میں براہ راست شامل نہیں ہے۔ نادستگی میں وہ کیا کر چکی ہے اس کا علم صرف اسے ہی ہوگا۔ اگر وہ ہماری مدد کرے مجرموں تک ہمیں پہنچانے میں تو کچھ گنجائش بن سکتی ہے۔ نجم بختیار نے انہیں تسلی دی۔ شاذم نے ایک نظر لیپ ٹاپ سے اٹھا کر انابیہ پر ڈالی، جو مسلسل کمرے کی لمبائی چوڑائی ناپنے میں مصروف تھی۔ شاذم ایک بہت ضروری میل کر رہا تھا۔ آج کل وہ کافی مصروف تھا۔ اس نے جو کام کیا تھا اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ بی بی جان پلٹ کر وار ضرور کریں گی۔ ویسے تو اس نے سب احتیاطی تدابیر کر لی تھیں، لیکن پھر بھی اسے فکر تھی۔ اس کا ذہن بہت تھکا ہوا تھا۔ انابیہ کے بار بار سامنے سے گزرنے پر اس کا ذہن منتشر ہو رہا تھا۔ وہ میل کر ایک پرسکون نیند لینا چاہتا تھا۔ انابیہ بیٹھ جاؤ، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ اس کی بات پر انابیہ نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ مسٹر شاذم منصور علی خان بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ انابیہ کی طنزیہ لہجے پر اس نے اپنی توجہ لیپ ٹاپ پر ہی مرکوز رکھی۔ وہ انابیہ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاذم، تمہارے اندر جذبات و احساسات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہیں اپنے فعل پر ذرا بھی ندامت نہیں؟ نہیں، کیونکہ میں نے کچھ غلط کام نہیں کیا۔ کس مٹی کے بنے ہو تم شاذم منصور علی خان؟ کسی کے گھر کی عزت کو تم اندھیری رات میں اپنے ساتھ لے آئے، تمہیں اپنے فعل پر ندامت بھی نہیں؟ انابیہ، شاذم منصور علی خان نے اسے پکارا۔ وہ اس وقت انابیہ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم مجھے چپ نہیں کرا سکتے شاذم منصور علی خان، میں دنیا کو تمہارا یہ گھناؤنا چہرہ ضرور دکھاؤں گی۔ ایک دنیا تم پر رش کرتی ہے، آخر تمہیں پتہ بھی چلے ان کو کہ جس انسان کو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ کتنی ذہنی پستی کا شکار ہے۔ انابیہ کے فقرہ سن کر شاذم منصور علی خان نے اسے شعلہ باز نگاہوں سے دیکھا اور لیپ ٹاپ چھوڑ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیا جانتی ہو تم میرے بارے میں؟ کیا بتاؤ گی دنیا کو میرے بارے میں؟ سنو انابیہ غضنفر، میں شاذم منصور علی خان ہوں۔ بی بی جان تمہارے صحافی ہونے پر خاموش ہو سکتی ہیں، اس ڈر سے وہ چپ رہ سکتی ہیں کہ تم الٹا سیدھا ان کے خلاف نہ چھاپ سکو، لیکن میں ڈرنے والا نہیں۔ اس کا بازو پکڑ کر درشت لہجے میں بولا۔ آخر کار اپنے جرم کا اعتراف کر لیا نا تم نے شاذم منصور علی خان، تم نے بی بی جان کے ساتھ مل کر پلاننگ کے تحت رخصتی کروائی تھی۔ انابیہ کی بات پر شاذم کا سب جواب دینے لگا، لیکن وہ خود پر بند باندھے ہوا تھے۔ تم ایک منافق انسان ہو شاذم منصور علی خان، آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟
پہلے صرف اس وجہ سے مجھ سے رخصتی کی کہ تمہاری جائیداد نہ بٹے، اور اب یسریٰ کو بھگا کر۔ خاموش! یکلخت شازی منصور علی خان کی تیز آواز انابیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ شازم نے اس کا بازو اپنی دائیں گرفت میں جکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا لاؤنج میں بیٹھی تبسم اور امرین کے پاس لے آیا۔ چھوڑو مجھے! انابیہ مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت ہاتھ پر سخت تھی۔ لاؤنج میں جا کر ایک جھٹکے سے اس نے صوفے پر دھکا دیا۔ شازم، ماما پلیز ایک لفظ بھی اس کی حمایت میں مت بولیے گا، ورنہ میرا ضبط جواب دے جائے گا۔ تبسم کی بات کا ٹکر شازم بولا۔ وہ اس وقت صبر و ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا چھوٹی مام اپنی بیٹی کو کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھائیں، ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ چھوٹی ماما کتنی بے وقوف ہے یہ، اسے اصل اور نقل کی پہچان ہی نہیں۔ شازم اپنی باتوں سے ماما۔ انابیہ خاموش رہو! امبرین اس کی بات کا ٹکر بولی۔ انہیں اپنی بیٹی کی عادت کا علم تھا، ایک بار جو دل میں غلط فہمی ہو جاتی تھی وقت کے ساتھ وہ ختم نہیں ہوتی تھی بلکہ تناور درخت بن جاتی تھی۔ چھوٹی ماما اپنی بیٹی کو سمجھا دیں، آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو تمیز کے دائرے میں رہنا ہوگا۔ شازی منصور علی خان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن الزام تراشی اور بہتان نہیں۔ اپنی بات ختم کر کے شازی وہاں سے آگے بڑھ گیا، لیکن پھر پلٹ کر 2 قدم واپس آیا۔ انابیہ کے سامنے رک کر بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انابیہ، آج میں تمہارا رویہ، لہجہ اور الزام برداشت کر گیا، اس بنا پر کہ تم میری بیوی ہو، حقیقت سے لا علم، لیکن یہ پہلی اور آخری بار تھا، آئندہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ اپنا رویہ بدل لو، مجھ سے بات کرتے وقت ہوش و حواس ٹھکانے پہ رکھا کرو، ذہن نشین کر لو یہ بات۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ چلا گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ ولید نے ایک نظر چاروں طرف ڈالی۔ معمول کی طرح بے ہنگم شور تھا، اونچے اونچے کہکہے، ساتھ میوزک پہ تھرکتے لوگ۔ ولید آج بھی اپنے پرانے حلیے میں تھا۔ ہائے! ردا کی ٹیبل کے قریب پہنچ کر بولا۔ ہیلو مسٹر سومرو۔ ردا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ ولید اس کے مقابل چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں ردا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اینی پرابلم؟ نتھنگ۔ ردا اس کی بات سن کر جلدی سے مسکرا کر بولی۔ مس ردا، جب ایک بات کا فیصلہ کر لیا جائے تو اس پر قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تم نجم انکل۔ ردا اس کی بات سن کر گڑبڑا کر بولی۔ خاموش! ولید نے اشارے سے خاموش ہونے کو کہا۔ مس ردا پلیز آہستہ۔ ولید کے ٹوکنے پر ردا خاموش ہو گئی۔ آپ اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں لگتی مس ردا؟ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ایسا نہیں ہے مسٹر ولید۔ ویٹ اے سیکنڈ مس، آپ مجھے پرانے نام سے پکاریں گی۔ میں کون ہوں آپ کے علاوہ اس بات کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ دل سے ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو شروع ہو جائیں، ورنہ مسٹر سومرو، نجم انکل نے مجھے جس بات کا احساس دلایا اس نہج پر تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں اپنی محبت کے چکر میں آئی تھی لیکن یہاں کسی دلدل میں پھنس گئی۔ اس کے چہرے پر پشیمانی تھی۔ کیا آپ بھی ان سب میں ملوث ہیں؟ آپ بھی ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں؟ ولید کے سوال پر ردا کچھ پل خاموش رہنے کے بعد بولی۔ شیراز سے میری ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی، میں نے اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے دیا تھا۔ اس نے بھی خوش دلی سے میرا خیر مقدم کیا اور مجھے اس کلب میں آنے کی دعوت دی۔ بظاہر اس کلب کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی۔ میں شیراز کی وجہ سے یہاں آئی۔ کچھ دن بعد شیراز مجھے اپنے ساتھ بیسمنٹ میں لے گیا۔ تب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس بات کا انکشاف بہت دیر میں ہوا۔ جب میں اپنی منتھلی میٹنگ میں شیراز نے مجھے شامل کیا، اس وقت میں نے اسماعیل خان اور احترام شہباز علی خان کو ساتھ دیکھا۔ یہ دونوں مل کر یہاں منشیات کی ناجائز تجارت کرتے ہیں، ساتھ بڑے پیمانے پر جوا بھی ہوتا ہے۔ پہلے ان کے لوگ شکار کو پھانس کر لاتے ہیں، انہیں جوا کھیلتے ہیں، ساتھ ہی انہیں ڈرگز کی عادت لگاتے ہیں۔ یہ لوگ ایسی سگریٹس استعمال کرتے ہیں جس میں چرس ملی ہوتی ہے۔ ان کا کاروبار غیر ملک تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ لوگ اپنے کاروبار کی آڑ میں ڈرگز کی تجارت کرتے ہیں۔ بہت سے مجبور بے بس لوگ ایسے ہیں جو ان کے جنگل میں پھنس کر پھڑ پھڑاتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی پہنچ اوپر تک ہے۔ اسماعیل علی خان اور احترام شہباز علی خان دونوں ہائی پروفائل آدمی ہیں۔ یہ لوگ اس کلب میں دیکھیں، سمجھ جاؤ کہ کوئی اہم بات ہے۔
اس کلب میں 3 خفیہ راستے ہیں بیسمنٹ میں جانے کے، لیکن ان پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہے۔ یہ لوگ ساری احتیاطی تدابیر کیے ہوئے ہیں۔ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ مس ردا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ذمہ کیا کام تھا؟ میرا کام کچھ نہیں تھا، میں صرف یہاں شیراز کے لیے آئی تھی، اس لیے میں نے اس بات سے کوئی واسطہ نہیں رکھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ جب یہاں سونیا آئی تو شیراز کی نظر کرم اس پر ہو گئی، لیکن میں یہاں آنے کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ یہاں آنا نہیں چھوڑا۔ مس ردا، کوئی بات ایسی ہے جو آپ بھول رہی ہوں؟ اس کلب کا رول ہے کہ کسی بنا پر اس کلب کے ممبر کی سفارش پر کلب کی ممبرشپ نہیں دیتے۔ جب ممبرشپ دیتے ہیں کچھ پیپر سائن کرواتے ہیں، یہیں سے ان کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ مجھ سے بھی پیپر سائن کروائے تھے۔ میرا کام کچھ خاص نہیں، جبکہ کوئی خاص کام ہوتا ہے تب یہ لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں، لیکن اس کلب کے اہم ممبر ہونے کی وجہ سے ہر میٹنگ میں شامل رہتی ہوں۔ مس ردا، آپ اپنے کام کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل مسٹر سومرو، میں اگر آپ کے ساتھ کسی کام آ سکوں تو میرے دل کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ اوکے مس، آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، اپنا حلیہ بھی تھوڑا تبدیل کرنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جاتی ہے، تو یہاں پر ساتھ ساتھ نکلنا مناسب نہیں۔ اوکے، ولید کی بات پر ردا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ولید آگے کا لائے عمل بتانے لگا۔ بی بی جان، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ خاموشی کب ٹوٹے گی آپ کی؟ شیراز کل سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ کل ناشتے کی ٹیبل پر اس کو حادثے کا علم ہوا تھا۔ وہ تب سے شازم سے انتقام لینے کو بے چین تھا، لیکن بی بی جان کی خاموشی اس کو غصہ دلا رہی تھی۔ ذرا تھم کے شیراز احترام علی خان، اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی۔ یسریٰ احترام علی خان اپنی مرضی سے گئی ہے، تم اس کو واپس لا سکو گے؟ اس کو واپس آنا ہوگا بی بی جان، میں اسے اپنی عزت کا تماشا نہیں بنانے دوں گا۔ احترام علی خان غصے سے بولے، تمہاری عزت کا تماشا بن چکا ہے احترام علی خان، تم ایک لڑکی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال سکے، اس میں سراسر قصور تمہاری بیوی کا ہے۔ بی بی جان آگے بتائیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تف ہے تم پر شیراز احترام علی خان، اپنی عزت بچانے کے لیے میری اجازت درکار ہے تمہیں؟ تم میں اور شازم میں یہی بڑا فرق ہے، وہ انگلی نہیں پکڑتا، اکیلے دم پر ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ بی بی جان آپ اس کی حمایت، لیکن شازم منصور علی خان کو ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑے گا، کیونکہ اس کے مقابل مقبول شہباز علی خان ہے، اور مقبول شہباز علی خان کبھی بھی ہار نہیں مانتی، اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ بی بی جان اپنی پرانی جون میں واپس آتے ہوئی بولی، اس کی ہمت کیسے ہوئی احترام علی خان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ احترام علی خان غصے بھرے لہجے میں بولی، بی بی جان نادرہ کہاں ہے؟ اس عورت کی ساری ڈیل ہے جو اپنی بیٹی کی تربیت نہ کر سکی، اگر اس کو ہی اپنے گھر کی پرواہ ہوتی تو آج ہم ایسے نہ بیٹھے ہوتے۔ بی بی جان نے نفرت زدہ لہجے میں کہا، بھائی صاحب آپ سختی کیوں نہیں کرتے؟ احترام علی خان نگینہ کی بات پر سر جھکا گئے، وہ انہیں کیسے بتاتے کہ نادرہ کی ڈور ان کے ہاتھ میں نہیں۔ بھائی صاحب جو بھی کرنا ہو جلدی کریے، کسی کو اس کی کان و کان بھنک نہیں پڑنی چاہیے، اگر میرے سسرال تک اس بات کی خبر ہو گئی تو میری ساری ریاست پر پانی پھر جائے گا۔ نگینہ کو اپنی فکر ہو رہی تھی۔ نگینہ میرے ساتھ ہو، مجھے یقین ہے کہ یہاں ہمارا کوئی مخبر موجود ہے اور وہ مقرب شہباز کا مخلص ہے۔ بی بی جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے نگینہ نوید خان، کوئی تو ہے جو ہماری بربادی کا خواہ ہے۔ بی بی جان پرسوچ انداز میں بولی۔ سارا نے ایک نظر یسریٰ پر ڈالی جو مسلسل روئے جا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کا پانی خشک نہیں ہو رہا تھا۔ یسریٰ پلیز کب تک روگی؟ میں کیا کروں زارا، تم لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہوں، میری وجہ سے شازم بھائی کا گھر برباد ہو رہا ہے، انابیہ مجھ سے اتنی متنفر ہے، سب کیا سوچیں گے؟ کوئی کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہے یسریٰ، اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دو، تم ہماری ہو کوئی غیر نہیں، رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، رونا بند کرو، اب تم یہاں سیف ہو، انابیہ کی فکر مت کرو، وہ صرف غلط فہمی کا شکار ہے۔ سارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے تسلی دے۔ اٹھ کر فریش ہو پھر ناشتہ کرتے ہیں، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ زارا کے کہنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، باہر سے زور زور سے بولنے کی آواز پر دونوں باہر کی طرف بھاگی۔ تم بیٹھو یہاں، میں دیکھتی ہوں۔
شیراز کی آواز سن کر زارا اسے یہیں روکنے کا بول کر باہر بھاگی۔ لاؤنج میں تبسم، امبرین اور انابیہ کے ساتھ ساتھ احترام علی خان اور شیراز بھی موجود تھے۔ تبسم: منصور کہاں ہے تمہارا وہ بیٹا؟ بلاؤ اپنے بیٹے کو۔ شازم اپنے گھر میں نہیں ہے۔ تمہیں اپنی اولاد کا علم نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے؟ احترام علی خان کی بات پر تبسم خاموش رہیں۔ وہ بات بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ تبسم: منصور علی خان، شاید تمہاری عقل میں بات نہیں آ رہی۔ شازم منصور علی خان کو بلاؤ، کہاں ہے وہ؟ شیراز کی بدتمیزی سے کہنے پر زارا نے غصے سے اسے دیکھا۔ آج شازم میٹنگ کی وجہ سے جلدی چلا گیا تھا، ورنہ شیراز کی گھر میں گھسنے کی ہمت نہ ہوتی۔ تبسم: منصور علی خان، میرے غصے کو ہوا مت دو۔ اپنے بیٹے سے کہو کہ میری بیٹی کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ احترام علی خان کو اپنی بیٹی کی پرواہ کب ہونے لگی؟ یسریٰ اتنی اہم کب سے ہو گئی، یہاں تک چلے آئے؟ زارا کے طنزیہ انداز میں کہنے پر احترام علی خان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ شازم اور اس کی بہن دونوں ان کے گلے کی ہڈی تھے۔ زارا، خاموش رہو، ہم بات کر رہے ہیں۔ مما، یہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان سے بیٹھ کے بات کی جائے۔ احترام علی خان، اب سمجھ آئی کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت کہاں گئی تھی تم لوگوں کی غیرت، جب اپنے بھائی، اس کی بیوی اور بچی کو جان سے مارنے کا منصوبہ بنا رہے تھے؟ زارا کی بات سن کر احترام علی خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زارا کی بات پر خاموش بیٹھی انابیہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ زارا، حد میں رہو تم اپنی، ورنہ… شیراز غصے سے آگے بڑھا۔ ورنہ کیا کرو گے تم شیراز؟ احترام علی خان، بتاؤ مجھے۔ زارا بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ زارا، تبسم نے اسے پکارا لیکن وہ بفری ہوئی تھی۔ تم کچھ نہیں کر سکتے شیراز۔ احترام علی خان، مارو گے مجھے؟ یہی حربہ ہے نا تمہارے پاس، مار دو۔ تم لوگوں کی نظر میں رشتے ناتے بہت معمولی چیز ہیں۔ زارا، آخری بار بول رہا ہوں، مجھے بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ احترام علی خان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یسریٰ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے کیونکہ وہ جہاں پر ہے وہاں پر تمہاری سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ زارا، اگر تم نے نہیں بتایا میں جان سے مار دوں گا۔ شیراز اپنی گن نکالتا ہوا بولا۔ مار دو شیراز۔ احترام علی خان، مرنے سے ڈرتی نہیں، میں زارا منصور علی خان ہوں۔ احترام علی خان، تم یسریٰ کی گرد بھی نہیں پا سکو گے۔ تمہاری وجہ سے ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، صرف اور صرف تمہاری اور مقبول شہباز علی خان کی وجہ سے میرے چاچو اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اب یاد رکھنا، تبسم منصور علی خان اور امبرین غضنفر اکیلی نہیں، خدا کے بعد وہ شازم منصور علی خان کی پناہ میں ہے۔ تم ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ زارا بے خوف لہجے میں بولی۔ امبرین اور تبسم کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، جبکہ انابیہ حیران و ششدر اس بات کو سن کے حیران تھی اور کمرے میں بند یسریٰ زیر لب دعا کر رہی تھی کہ احترام علی خان ہار مان جائیں۔ تیری اتنی ہمت زارا منصور علی خان کہ تم شیراز احترام علی خان کے آگے زبان درازی کر رہی ہو؟ زارا کی بات پر شیراز غصے سے آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر زارا کو اپنی گرفت میں لینا چاہا، اسی وقت اس کا ہاتھ شازم کی گرفت میں آ گیا۔ شیراز، کسی عورت پر چلانا یا اس پر ظلم کرنا بہادری نہیں ہوتی، اگر ہمت ہے تو میرا مقابلہ کرو۔ شازم کو دیکھ کر احترام علی خان نے شیراز کو پکڑا۔ انہیں اپنی بیٹی ہر حال میں واپس چاہیے تھی۔ اگر زارا بھی معاملہ بگڑتا تو وہ بی بی جان کے غصے میں آنے سے بخوبی واقف تھے۔ شازم، ہم لڑائی نہیں کرنے آئے۔ میری بیٹی کو تم نے اپنے گھر میں نظر بند کر رکھا ہے، اسے ہمارے ساتھ جانے دو۔ احترام علی خان، ایسا کچھ بھی نہیں، آپ کو غلط اطلاع ملی ہے۔ ڈیڈ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یسریٰ اسی کے ساتھ ہے۔ میں تمہارے خلاف پرچہ کٹواؤں گا، تم نے میری بہن کو حبس بجا میں رکھا ہوا ہے۔ شیراز، احترام علی خان۔ شازم نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے پیروں پر چل کر آئے تھے، انہی پیروں پر واپس چلے جائیں، ورنہ میں گارڈز کو بلواتا ہوں۔ شازم علی خان کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ شازم علی خان، اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹو گے تم؟ احترام علی خان نے اس سے پوچھا۔ یاد رکھنا شازم منصور علی خان، میں ہار نہیں مانوں گا، میں کیس کروں گا تم پر۔ شوق سے کریے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا احترام علی خان کہ پھر اور بھی کیس کھلیں گے۔
زیادہ دور نہیں جائیں، ابھی کی بات کرتے ہیں امبرین غضنفر کے ایکسیڈنٹ کا کیس جو پری پلانڈ تھا۔ شاذم جانے دو ان لوگوں کو، بحث بیکار ہے۔ تبسم نے اسے روکا، اپنے بیٹے سے وہ بخوبی واقف تھی۔ شاذم منصور علی خان، میں ابھی یہاں سے جا رہا ہوں، جلد ہی واپس آؤں گا۔ ریممبر ون تھنگ، جے کے تم سے کوئی نہیں بچ سکتا، تم بھی نہیں بچ پاؤ گے، شیراز دھمکی امیز لہجے میں بولا۔ جے کے؟ انابیہ کے لب ہلے، اس نے شیراز کے الفاظ دہرائے۔ شاذم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ جا رہے تھے، دل و دماغ میں مسلسل جنگ جاری تھی۔ نظروں کی تپش پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شاذم کو متوجہ دیکھ کر اس نے پکارا، لیکن وہ اس کی پکار نظر انداز کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تائی امی پلیز مجھے جانے دیں، میں نے آپ لوگوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ یسریٰ، میں نے ہمیشہ زارا کی طرح عزیز رکھا ہے تمہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ صرف تمہاری ہی نہیں میری خود کی لڑائی ہے۔ شاذم کے تیز لہجے میں کہنے پر وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ یسریٰ، میں کیسے یقین دلاؤں، تم مجھے اپنی سگی بہنوں کی طرح عزیز ہو، میں نہیں جانے دوں گی، بہنیں دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہیں۔ یسریٰ جانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن کوئی بھی اسے جانے نہیں دے رہا تھا سوائے انابیہ کے۔ وہ خاموشی سے صوفے کے ایک کنارے پر ٹکی ہوئی تھی۔ لیکن کچھ نہیں یسریٰ، میں نے پیدا نہیں کیا، لیکن تمہاری پرورش کی ہے، ماں کہتی ہو نا مجھے، پھر میری بات کا مان نہیں رکھ سکتی؟ تبسم کے خفگی سے کہنے پر وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کا دماغ انابیہ میں اٹکا ہوا تھا۔ شاذم اور انابیہ کے بیچ ہوئی کلیش سے وہ بخوبی آگاہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کا گھر برباد ہو۔ فریش ہو کر جلدی سے آؤ کھانے کے لیے، امبرین اس کے آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کرتی ہوئی بولی۔ شاذم پہلے ہی روم میں جا چکا تھا۔ تبسم اور امبرین بھی چلی گئی۔ زارا نے یسریٰ کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کی نظریں انابیہ پر ٹکی ہوئی تھی، جو ارد گرد سے بے نیاز بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ بھابھی، زارا نے اسے پکارا، لیکن وہ گہری سوچ میں گم تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاتھ میں دبے موبائل پر اس کی نظر پڑی تو اس پر اسفر کا نام بلنک کر رہا تھا۔ اس کے لب مسکرانے لگے۔ جب سے نکاح ہوا تھا اسفر کئی دفعہ زارا کو کال کر چکا تھا۔ وہ یسریٰ سے بات کرنے کا خواہش مند تھا۔ احتیاط کے پیش نظر یسریٰ کا موبائل سوئچ آف تھا۔ زارا پلیز منع کر دو، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے موبائل آگے کرنے پر یسریٰ پرنم لہجے میں بولی۔ یسریٰ پلیز، زارا نے اس کی منت کی۔ زارا، جے کے نام لیا تھا نا انہوں نے؟ انابیہ کے اچانک مخاطب کرنے پر وہ چونک گئی۔ جی بھابھی، جے کے نام لیا تھا، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ایک حساب بے باک کرنا ہے۔ انابیہ زیر لب خود کلامی کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ خیر تو ہے احترام علی خان؟ پرتفکر چہرہ دیکھ کر اسماعیل خان نے اس سے سوال کیا۔ اسماعیل خان، جے کے سے کانٹیکٹ کرو۔ تم جانتے ہو جے کے خود کانٹیکٹ کرتا ہے۔ اسماعیل خان، بہت ضروری ہے، سمجھ لو کہ میری عزت و غیرت دونوں کا معاملہ ہے۔ احترام علی خان اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولے۔ بیکار ہے احترام علی خان، ہر وقت ہماری عزت و غیرت کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسماعیل خان، سمجھنے کی کوشش کرو، میرے مقابل کوئی اور نہیں، شاذم منصور علی خان ہے۔ شاذم منصور علی خان؟ کیا کر دیا اس نے؟ اس نے ہم سے جائیداد میں اپنے اور غضنفر شہباز علی خان کے حصے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور کیا احترام علی خان؟ اس کو خاموش دیکھ کر اسماعیل خان نے پوچھا۔ وہ رات کی تاریکی میں یسریٰ کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ ہمارے خلاف نہ استعمال کرے۔ احترام علی خان تھکے تھکے لہجے میں بولے۔ کتنی بار کہا ہے تم سے احترام علی خان، اپنی بیٹی کو میدان میں لاؤ، اس کو گر سکھاؤ کسی سے مقابلہ کیسے کرتے ہیں، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ اگر میری بات مان لیتے تو یسریٰ اتنی آسانی سے اس کے ساتھ نہ چلی جاتی۔ جو ہونا تھا ہو چکا، کرنا کیا ہے یہ بتاؤ۔ شاذم منصور علی خان سے ڈر گئے ہو تم، اس جیسے نہ جانے کتنے اب تک ٹھکانے لگا چکے ہیں۔ اسماعیل خان، اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے بھولے پن اور خوبصورتی پر مت جانا، حقیقت یہ ہے کہ وہ نہایت ہی عیار اور مکار انسان ہے۔
احترام علی خان کی بات پر اسماعیل خان نے اس طرح کہکہا لگایا جیسے کسی بچے کی خوش فعلی پر ہنس رہا ہو۔ تم فکر مند مت ہو احترام علی خان، جلد ہی تمہاری بیٹی تمہارے پاس ہوگی اور شازی منصور علی خان خود اسے چھوڑنے آئے گا۔ مصیبت مجھ پہ پڑی ہے اور دماغی توازن تم کھو بیٹھے ہو اسماعیل علی خان۔ میرے پاس ایک ایسا جال ہے شازی منصور علی خان کو پھنسانے کے لیے جس سے شازی منصور علی خان کا سارا غرور کسی چٹان کی مانند ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس کے پاس تم سے صلح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسماعیل، کیا کوئی ایسی ترکیب ہے جس میں شازی منصور علی خان کا غرور خاک میں ملا سکوں؟ احترام علی خان فرتے مسرت بھرے لہجے میں بولا۔ بالکل ہے میرے یار، تم میری غور سے بات سنو۔ اسماعیل خان کی بات سن کر احترام علی خان کے چہرے پر تذبذب کے آثار پھیل گئے۔ اسماعیل، اگر ہم پکڑے گئے؟ اس سے پہلے ہم پکڑے گئے ہیں جو آج پکڑے جائیں گے۔ لگتا ہے شازی منصور علی خان کا تمہارے لیے خوف کی علامت بن گیا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تیار ہوں۔ یہ ہوئی نا مردوں والی بات، اسماعیل خان نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ شازی منصور علی خان، تم فتح کے غرور میں آسمان میں اڑ رہے ہو، ہم تمہارے نیچے سے زمین کھینچ لیں گے، تم اوندے منہ گر پڑو گے۔ اسماعیل خان اور احترام شہباز علی خان کی خباثت زدہ ہنسی کمرے میں بکھر گئی۔